सारी महफिल दे विच फखरुल कुरा ज़ीनतुल कुरा कारी मोहम्मद इस्माइल निज़ामी साहब तशरीफ लिया दिल दिया गहराइयां नाल उन्हां को खुशामदीद आखसां। मैं मुल्तमिसां फखरुल कुरा ज़ीनतुल कुरा जनाब कारी मोहम्मद इस्माइल निज़ामी साहब को मुल्तमिसां तशरीफ लिया तिलावत कलाम मजीद दिनाल अहबाब और सारे जिला को मुनव्वर फरमाए से मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद इस्माइल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सुभान ألا إن सुभान अल्लाह सुभान ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله अल्लाह सुभान 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 अल्लाह अल्लाह لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم अल्लाह अल्लाह
ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان سبحان لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب سکھا دے سکھا تے وچ وسدے او لوکو میرے رل مل درد بناؤ کٹھے ٹر گئے کٹھے ٹر گیا میرے دل دے جانی ہوئے میرے رب نالے دس جا آوڑا یا نہیں آوڑا مینو دس جا سردار حالے دور نہیں نکلے بس لگتا ہے موڑ لیا وہ بس لگتا ہے موڑ لیا پت جھڑ ود جڑبا سم لگ گیا ماہی آیا پھگان تے شاخا پھٹی ہمرے رقص کرن پھول بیکر آ بلبل موجا لٹی بچھڑیاں کو وطنی آیا جڑا رزق بہانے ٹوٹیا سردار مسافر سب گھر والے تینو کون نہیں دیندا چھٹیا حالے کل دی گل ہے آوے تا صحیح سردار مسافر سب گھر والے تینو کون نہیں دیندا چھٹی بہت خوبصورت انداز دے وچ تلاوت کلام مجید
تو سارے دلوں کو مستفید فرمائے بہن محترم زینت القرا فخر القرا جناب قاری محمد اسماعیل نظامی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میں اج دی یہ پروقار تقریب دے وچ پیر تقریقت راہبر شریعت یادگار اسلاف پیر حاجی محمد اظہر نظامی صاحب کو دل دیاں گہرائیاں دے نال اج دی یہ تقریب دے وچ خوش آمدید آکھساں۔ آپ حضور کبلا نیر ملت دے درینہ ساتھیاں دے وچوں اور الحمدللہ ملتان شریف دے وچ اس ٹائم آپ دے کافی تعداد دے وچ مریدین اور آپ دا بہت بڑا مدرسہ یہ ٹائم دین اسلام دی خدمت کرنا پہ میں خوش قسمتی سمجھتے ہوئے آپ کو اج دی محفل دے وچ دل دیاں گہرائیاں دے نال خوش آمدید آکھساں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، ویلکم جی آیاں نو تمام آپ تشریف رکھو۔ اکھیاں کو میں جالی تمہیں سا اکھیاں کھلے سا خود عرش دی چوکاٹ کھلی ہے مدینہ، عرش دی چوکاٹ کھلی ہے مدینہ، اللہ دی ہر رات بندی دی ہے مدینے، کونین نبی ہر دل جگری ہے مدینے، نیر دعوت رسائے ذکر پاک نبی، نیر دعوت رسائے ذکر پاک نبی دا صلوات دی سوغات دی مدینے، صلوات دی سوغات دی مدینے، اللہ دی ہر رات، اللہ دی ہر رات ولی دی مدینے، کونین دی ہر چیز جگری ہے مدینے۔ نور مبین، نور مبین ہے رب آمن مائی تے نصیبہ کو جگایا، سردار زمانے دا جدے پکھڑ ہے آیا، بشمس جیدہ چہرہ تے رخشندہ جبی ہے، ارے او نور مبین، نور مبین، نور مبین ہے، نیر تے کو مدنی سونا کہیں جا نہ بھولے سی، نیر تے کو مدنی سونا کہیں جا نہ بھولے سی، محبوب تے پور عیب دے کل عیب کجے سی، بس عشق تے محبوب دا ایمان تے دی ہے، او نور مبین، نور مبین، نور مبین ہے۔ حضرت علامہ مولانا پیر غلام مرتضیٰ نے تعداد ہوسی ادو میں ستارہ تے دب کے آئے گا تیرے گھر آئے میدان جا ٹرائلہ بھر کے گئے لوگ انہوں سے نہ آئے، آپ نے فرمائے مرد سکتے نہیں ہے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اندازہ کرو دوستو، سپاہی خون خراب نہ دورا بڑا اسلحہ نہیں ہے، صاحب دے ہاتھ چوری نہ ہوتی، ٹکا سوٹی ہوتی ہے، کیا ہی میں کو دل اس خیال ہے آئی سپاہی صحابہ دے 11 5 باڈی گارڈ کلاسہ دے نہیں ہے، صاحب دے ہاتھ سوٹی وجہ کیا ہے؟ جنہیں استاد نے فرمایا پتر جائیں اللہ دی رات ایمان کے اندر استقامت جاگی چیز اللہ تقابو، اللہ نے خوف چاگیں دے ولا تحزنو غم چاگیں دے وابشروا بالجنہ، انہیں خوشخبری جنت دے۔ مولانا لوگ نے یہ سے بہت بڑے مناظر کی تھا، خاص طور عدو میں ستار پہ ہی میں جلدہ جی میں تیر کمار کے کانر کے نہ سنیا سامنے نہ دا، پیر اکرم شاہ جمالی شاہ کے سامنے ایسے اکیم جم نظر آئے، حالانکہ میدان چلا آیا دوستو بزرگ بیٹھے ہو سو جلے اسف تک مناظر سرندے رہ گئے نہ آیا، جلے مغرب میں لے آیا ہے بریلوی مناظر جھوٹ دیکھو اللہ نیہ سے ایک رسالہ دیوبندیت
انگریز کی مانوی اولاد ہے یاد ہو کو اس طرح میں تو جھپایا جھوٹ اے جہان مناظر تا عمل جلسے کا تک نہ آئے پر کمبر سے نہ آئے مگر بعد جو اسائے ہیں اور تو طریقے گران بریلوی مناظر سے فرار جو بن جا کے امر رو ایرا جھوٹیوں دے اور تو ترے جی سے سٹیج چھوڑ کے پر مناظر جائے اور مقصد نکالے ہے کچھ سمندہ بولر کچھ کڑا ہوا کہ نیا صاحب اے میں دوک نہ رکھ پانا میں ہاں پکا جو بندی میں ہاں پکا تبلیغی آج تیری این بہادری کو دیکھ کے میں دیوبند جاتا ہے مدد اے دوک نہ رکھ پانا بیا مدرسہ بناؤ مساجد بناؤ اور آج کے بعد دیوبند جاتا ہے میری معافی ہے پیر گامر شاہ صاحب بغیرہ تھا سنیا تم بغیرہ تھی تیرے مسل تھی غیرت کوئی میں گواؤ تھی رہے بغیرت سنی میں گواؤ نہ لے شیعہ کتا میں گواؤ نہ لے وہابی خبیثی باؤ نہ لے میں کو کھڑا باؤ دے کھڑا سنی باؤ دے اللہ وقت نیا صاحب کھڑا جمانا پیر اجموہن مولوی بہن لیکن مسئلہ سکھا غیرت کہیں میں جے کہ او حضرت علامہ مولا اللہ وقت نیا صاحب دیکھو حیدر وہیں وزیر اعلیٰ اس سرائے آپ نے کرتے آپ گئے تصیب کے گئے فرمائنے اللہ وقت نیا تیرے دشمن بہن نسا کیا چاہیے دیکھو سیکولٹی چاہیے فرمائے نہیں دیکھو اصل چاہیے آخر دالت بھاتے ہوا حیدر وہیں وزیر اعلیٰ ہوں گے اللہ وقت نجات سے فرمائے حضور میں حضور دی غلامی کافی نہ میں کو اصلی ضرورت ہے نہ میں کو برودی ضرورت ہے میں کو ضرورتی ضرورت ہے اور تم برودی ہیں اصل ضرورتی ہے آخری دم تک جوان استقامت سے ان کی بلانی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ اللہ نے خوف ہی چاگن دے غم ہی چاگن دے اور اللہ تم جنت عطا فرمائے دے حقیقت اللہ دی قسم ہے آج بڑے بڑے علماء اپنے آپ کو دعویٰ کریں دیکھیں نیا صاحب مسئلہ دی غیرت ہے یہ بہادری ہے یہ بات کہیں کو بات ہے حقیقت ہے اور بغیر پیسے دے بغیر سواری دے ایک بندے اترائی سوچتے نیا صاحب خوش تھی کہ گل کی دے لوگ کہا کہ آئے مرے اے جے عالم مناظر اسلام ترائی سو پیادے نہیں تو آکے انہیں تو پوچھ انہیں فرمایا ترائی سو نہیں ہے ترائی لاکھ ہے غیرت والا بندہ ہے میں مستر دلاتے آیا خدا دی قسم ہے کچھ سمجھ دی گال نہیں نجا صاحب غجور سنی علماء جوہا اور ان سے جھانک دے 18 سال سے جمعہ پڑھائنے اتنا لوگ نہ رکھیں دہا نیا صاحب منوائے حالانکہ ایک پیر جو تھوڑی گھٹاری کرنے لگے بیر دی مخالفت کی دینے لوگ کشامتی ہونا پیرے نے پیرن جھوک کرنا پاوے رافضی بیوی ہوئے پاوے خارجی بیوی ہوئے نیا صاحب یہ غیرت تھی سنی ہاں عالم ہاں پیر ہاں لیکن بغیرت پیر دی عزت نہ کرتا ہاں پیر یوں دی کرو جیرا غیرت پیر ہے رافضی جی خارجی بھی کرتا خدا دی قسم نیر صاحب بہت بڑا عالم اور بہادر عالم ہاں انہیں علماء جو آجی مولانا افساد نیازی صاحب یہ مولانا نورانی صاحب ایک جماعت عمرے سے گئے 40 علماء دے وقت نماز اپنی پڑھ دے ہاں نماز اپنی پڑھ دے ہاں علماء یہود نے سعود کو شکایت کی تھی صحیح اے علماء پاری ماں پچھل نماز نہیں پڑھ دے ہاتھ کھڑے لئینے نیر سے فرمائے واہ محبوبہ ساری ہاتھ کھڑی آپ کی بارگاہ قبول کریں ورنہ لوگ گھبرا رہے مدینہ تو منافدہ ہے خوش تھی کہ علاج بڑھے نے نیازی صاحب نورانی صاحب پیر خرجی پیر جگی آلہ اور مولانا پیر اللہ بخ نیر صاحب رحمت اللہ علیہ دقیقہ قبول کر گئی دے والوں نے آکے مناظرہ کرو کچھ علماء نے آکے صحیح اپنے علماء یہود دے کرے سعودرہ کا کرو یہودہ کا کرو کوئی ایشو دی ہومن دے رہے انہیں دے سوال نہ جواب اردو اچھ کرن نہیں ہے سمجھا سمجھ جائے ہے عربی مناظرہ کی تم نے ان علماء یہود سربراہ نے انہیں پروٹوکول اور رہا کی تم سعودی عرب جو ان حکومت کے خلاف مناظرہ کی تم نے اور مناظرے جیت گئے او خشوع سنی علماء علاقے والوں کچھ غیرت کرو تو اپنی علماء کو عزت کرو اپنی اولاد کو علماء اہل سنت مناظر کو در سے پڑھاؤ بغیر سنی گئے نا بغیر پیر کے نہ رافضی پیر کے نہ خارجی پیر کے پیر ہو جو غیرت علماء بھی ہو حق کے دیکھو غیرت مسلک دی دیکھو مسلک دی غیرت نہیں اے نہ دیکھ اے فلان کا پتر نا یزید معاویہ کا پتر لیکن یزید کی قدر امام حسین نہیں کی تھی سارا مولانا اللہ بخ نیر صاحب سبق دے کے گئے
جتھا مرے تو کھینا ٹھیک ہے مری بغیر زندگی ذلہ دی زندگی کنے اس دی موت چنگی ہے اوپرے پنجی باڈی کا رنگ گٹر دے مرا پیا جنگوی گٹر دے مرا پیا روزہ رسول کی زیارت نہیں صحیح مکہ المکرمہ کی زیارت نہیں صحیح مولا الحمدیہ صاحب آپ دین کے بے شمار عمرے کی حج کی دن چہرہ دے خدا یاد آدے انہیں بدبخت نہ چہرہ دیکھو دوستو انہیں چہرہ دیکھو پھر دنیا دے دیکھن دے کسی مار ونجن تو چہرہ نہیں دیکھیں دے اللہ دی قسم ہے میں جنازے تے آیا ان میں چمکتا بھی آج مانا آدھا چمکتا اور صحبزادہ ہوتا ہے لوگ لکھن پر ایک نوکری آنا رہے تھے سارے بھیر بھائی نے سارے استاد صحبزادے نے تیرے عرب وچ لئی بیٹھے بستے ہر مومن دے نیڑے شاہد نام رکھائی بیٹھے بستے ہر مومن دے نیڑے ذات من اللہ نور دساوے انفسکم وچ رخ دکھلاوے راز نیارا سمجھ نہ آوے اوے ذات دا نورے نور ضرورے ہر جا حضورے شہر شہادت آ کر سونا بشری ویس بٹائی بیٹھے غیب الغیب کے دل آگے تیرے عرب وچ لئی بیٹھے تے آپ پر میں نے رب دا در بس ایدہ در ہے طالب ایدہ طالب رب اکبر ہے نیر کیڑی گل دا در ہے زامن جارے تے غم خارے دل دا قرارے قبر و حشر وچ نہ بسرے سی ذمہ داری چاہیے انشاءاللہ اب آپ جی وکار سارے مہمان خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ قاری سید احمد الحسنی آپ پپلا تو تشریف گنن آپ دا خطاب لاجواب نعرے استقبال کرے سو نعرے تکبیر دعائیں حق بلند کر کے نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری ملتمسا کہ آپ تشریف گننا سے اے دل ربا اے محلکا ایک واریاں آ رخ لکھا رخ ڈال ویسن سارے میرے تیرے سوا نہیں آسرا روماں صدا صبح و مساء اے نین بے چارے میرے اے دل ربا اے محلکا ایک واریاں آ رخ لکھا رخ ڈال ویسن سارے میرے حضرت علامہ قادری بھی ہن اب نقش بندی بھی ہن یاد رکھو اس آستانہ عالیہ دے ہوتے تو انہوں شوروردی دا سبق کی مل سی وہ چشتی دا سبق کی مل سی قادری دا سبق کی مل سی تو نقش بندی دا سبق کی مل سی بزرگ اور ساتھیوں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ او یعنی کہ غیور یعنی کہ پیر اور غیور اہل سنت امیر جائے ویلے انہوں کو ضرورت تھی بیا کئی خارجہ دے مقابلے کیتے یا رافشہ دے مقابلے کیتے اور آپ یاد کریں دے ہن حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام محمد اللہ بخش نیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری فیضان نیر ملت زندہ باد بزرگ اور ساتھیوں اسا عرش کیوں منینے ہیں انہا بزرگاں دا یادہ کیوں تازہ کرنے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے فَذْكُرُونِي غم دنیا دے بھول ویندن جو فلسفیاں تو حل نہ تھیون اوہ مشکل اکدے کھل ویندن جھکون سونا در عربی تے صدقے تھیون نام نبی تے خاک تے ذرے در مدنی تے بن کے نیر بھول ویندن در محبوب محمد سیدے غم دنیا دے بھول ویندن اب آبے جی وقار مرکزی نشست وچ علماء کرام کا جمع غفیر ہے اور انشاءاللہ دربار عالیہ پیر سواق شریف دے گدی نشین پیر طریقت رہبر شریعت غوث زمان صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ احمد حسن الحسری آپ بھی محفل دے وچ تشریف فرماتی سے دربار عالیہ پیر بارو شریف تو صاحبزادگان تشریف فرماتی سے اور علماء کرام دا جمع غفیر ہے میں بلا تاخیر ڈیرہ غازی خان تو تشریف گنا منا لے ممتاز عالم دین خطیب دل پذیر حضرت علامہ مولانا کوثر القادری صاحب تو ملتمس ہاں کہ آپ تشریف گنا کے اپنے خطاب تو سال دلہ
منور فرمیسن آپ کا ٹائم 15 منٹ ہے دور تو آپ تشریف گنن آپ کا نعرے دی استقبال کرے سو حتیٰ کہ نعرے تکبیر روحانیت بلند کر کے نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری خطیب اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ کوثر القادری صاحب ہیں دشمن یوں ہی ہاتھ ملتے ملتے اور کوسین تیری منزل عرش بری سے اوپر معراج کر کے آئے زنجیر ہلتے ہلتے میری زندگی گزر گئی نعرہ تیرا لگاتے تیرے دشمنوں کے سینے پہ مونگ دلتے دلتے تیرے عشق پہ ہے نازاں نیر فقیر تیرا ہر سو مہک رہا ہے وہ بوٹا پھلتے پھلتے اب آبزی وقار بلا تاخیر خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت سارے مسلک کا مان سارے مسلک دا سارے علاقے دی سنان میری مراد حضرت علامہ قاری القرآن واعظ خوش اعلان حضرت علامہ قاری محمد صادق باروی صاحب آپ تشریف کی ناسن نام ملتی آپ دی حاضری ہو سی ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت تے انہاں کو تو گھن کیا تیرے انہاں نال گہرے تعلق میں عرض کی کہ انہاں فرمایا تو میرا بچنا ہے نا میں تے نال میں پیار کرنا جی میں اولاد میں ایک دفعہ نہ کوئی بندہ گزریا میں نہ ہم میری شکل دا ریئر صاحب کو پتہ لگائی نہ گزر کے مولوی سعید تے آیا نہیں ناراض تھی کہ میں اچھے چا مناوانا میں اگر تو کو متشابہ لگ دے جی میں حافظ میں نہ ہم کوئی بھی آہا میں مطمئن کی تاجری اتنی محبت ہے اتھے جر پہنچے ملتان ہے 1 بجے رات دے آپ اٹھائے میں 1 بجے تک جاگ دری ہو سے 1 بجے بیان کیتا تے انہاں صدائی واسطے کہ وہ بچپن یاد آوے تے نیر سے بھی بیان ایویں کیتا جی میں 18 سال بار خوش ہو کے بلا آگے اسے ادھا گھنٹہ ستے ہیں 3 بجے نیر صاحب اٹھی پہن میں کو آخر مول صاحب اٹھی میں آخر ہوڑے تو سندے پہن اور میں اٹھی نا مولوی بن گیا تو رات اڑتے رہی میں آخر سی ساکو کچھ رعایت دے رعایت ہے کچھ مولے واسطے اچھا آنے تو سن میں پوچھا تو سن کٹڑ دے جاگ دے آپ فرمایا کہ تہجد دی عادت میں کو اما بچپن دے اندر یہ سارے خطیب آپ دا امتیاز آئی کہ آپ نماز نہ چھوڑے لے آپ نماز دے پابندن تہجد دے پابندن یہ نشانے ہی بھی اللہ دے ولیاں دے کہ تاں آئے بیٹھے ہیں اللہ دے ولی دے آستانے تے تاکہ اتھاں آکے صحیح ہوئے کام کروں جڑے انہاں کیتن انہاں ہوئے کیتن جڑے رب دے قرآن آکے اللہ تعالیٰ میں کو قرآن تے عمل کرن دی حدیث تے عمل کرن توفیق بخشے دل میرا چاہتا ہے نیر ہر گھڑی نعت سرور سنیے اور سنوائیے نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی عنایت لیکن آج سارے اہل سنت دے سٹیج دے ہوتے ایجے کلام پڑھے میں نے پہن جنہ دے وچوں رافضیت دی خوشبو بدبو آندی ہے چاہیدہ یہ ہے کہ آج سٹیجاں دے ہوتے حضور قبلہ نیر ملت دا کلام پڑھیا ونجے ہا آپ فرمیدن کہ من کو پھانتی ہے بلکہ بے صورت دا راہ دکھلیں دی صورت کملی والے دی بے صورت دا راہ دکھلیں دی صورت کملی والے دی ہے وجہ اللہ من نور اللہ مورت کملی والے دی یا فرمیدن گوشہ تنہائی ہوئے حاصل سرور ہوئے گوشہ تنہائی ہوئے گوشہ تنہائی ہوئے حاصل سرور ہوئے عشق رسول اندر دل نور و نور ہوئے بل ہوئے کیا رب دی نماز ہوئے سیدی نیاز ہوئے دل سوئے جار جھکے ایسا انداز ہوئے سینہ مدینہ ہوئے دل وچ حضور ہوئے گوشہ تنہائی ہوئے حاصل سرور ہوئے میں ملتمساں شاعر اہل سنت محترم جناب محمد یعقوب نظامی صاحب کو کہ آپ تشریف کی نامیں اور سامعین دے دلوں کو مدینہ بنامیں الحمدللہ اے او شاعر جنہوں نے شاعر اہل سنت شاعر محمود ناصر صاحب کے کلام کو جمع کرنے دی بھی آپ کو سعادت حاصل ہے میں
ملتوے سا کہ آپ تشریف گنا میں اور آقا نامدار دے حضور دلہا عقیدت بہت خوبصورت انداز دے وچ آپ پیش فرمائیں بلا تاخیر آپ دے نعرے دے وچ محترم جناب